قرآن کا حصہ بن گئے، یہ حضرت ابو بکر ہیں۔ قرآن کریم نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ شخص جو سچائی لے کر کے آیا، جو صدق لے کر کے آیا، جو حق لے کر کے آیا، جو قرآن لے کر کے آیا، جو شریعت لے کر کے آیا۔ یہ کون ہیں؟ جو صدق لائے ہیں، جو سچائی لائے ہیں، جو کتاب لائے ہیں، جو حق لائے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اس سچائی کو مانا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اس کو حق جانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کی تائید کی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن میں جا بجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ یہ مقام کیوں ملا ہے؟ یہ شان کیوں ملی ہے؟ یہ عزت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا شروع کیا، پھر ابو بکر نے یہ نہیں کہا یہ جان میری ہے، یہ نہیں کہا یہ مال میرا ہے، یہ نہیں کہا یہ گھر میرا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال میرا ہے۔ پھر ابو بکر نے سمجھا یہ جان محمد کے قدموں پہ قربان ہے، یہ مال محمد کی جھولی پہ قربان ہے، یہ اولاد محمد کے صدقے واری کی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ محمد کے صحابہ نے محمد کے ساتھ وفاداری کی حد کر دی ہے، لیکن جو وفا ابو بکر نے کی ہے، ابو بکر نے تو اتنی وفا کی ہے کہ جب میرے نبی نے مال مانگا ہے، حضرت ابو بکر نے گھر میں جھاڑو لگا دیا تھا کہ سوئی بھی نہ رہ جائے، میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہے، سوئی بھی اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہے، وفا کی انتہا کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابو بکر کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر کو اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے کہ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ پھر جب محبتیں سچی ہوا کرتی ہیں، پھر جب عشق پاک ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان محبتوں کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ پھر غار کی وہ 3 راتیں 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ آنکھ ابو بکر کی تھی، چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند یہ بتلائی ہے۔ ہماری تو عجیب عجیب پسند ہے، ہماری تو عجیب عجیب پسند ہے۔ ہماری آنکھ وہاں لگے، ہمارا کان یہ سنے، ہمارا مال وہاں لگے، ہمارا رشتہ وہاں سے ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ آنکھ میری ہو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا رہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مال ابو بکر کا ہو اور اس کو خرچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ابو بکر کا مال بھی لگ جائے حضور پر، ابو بکر کا مال بھی لگ جائے۔ اور پھر مال اتنا لگایا، اتنا مال لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ محمد کو جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن محمد کریم نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ۔ لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ سے ابو بکر کو اس کے احسانات کا بدلہ دلواؤں گا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ اور تیسری پسند بتلائی کہ بیٹی میری ہو اور اس کے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ بھی پورا کر دیا۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، ام المومنین ہیں۔
دین کا آدھا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس امت کو ملا۔